السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ابھی کے دور میں یعنی کہ قربانی کا موسم چل رہا ہے، تو ابھی بہت سارے لوگ نوجوان بھائی لوگ باہر سے آئے ہوں گے، ان لوگوں کو قربانی کی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے، تو وہ بہت سارے قربانی کے نماز میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک یہی ہے کہ قربانی کی نماز سکھائی جائے۔ تو سب سے پہلے آپ غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد مسجد پہنچیں۔ مسجد پہنچنے کے بعد جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو نماز کی نیت یوں کریں کہ نیت کی میں نے نماز عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ نیت کی میں نے نماز عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ عربی میں نیت یوں کریں، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتی صلاۃ عید الاضحیٰ مع 6 تکبیرات زائدۃ واجبا للہ تعالی اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اگر امام صاحب ہیں تو یوں نیت کریں، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتی صلاۃ عید الاضحیٰ مع 6 تکبیرات زائدۃ واجبا للہ تعالی متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ناف کے نیچے لا کر کے ہاتھ کو باندھ لیں، اور اس کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا کانوں تک ہاتھ لے کر کے جائیں اور چھوڑ دیں۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر کانوں تک ہاتھ لے کر کے جائیں، پھر چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر کانوں تک ہاتھ لے کر کے جائیں، پھر چھوڑ دیں۔ اور چوتھی مرتبہ جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ڈائریکٹ ناف کے نیچے لا کر کے باندھ لینا ہے، اور اس کے بعد امام صاحب آہستہ سے تعوذ و تثنیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد امام صاحب زور سے قیرت کریں گے، پھر سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کرنے کے بعد سجدہ کریں گے، اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہوں گے، اس کے بعد امام صاحب قیرت کریں گے الحمد شریف کی اور سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ کافی لوگ کو یہ خیال آتا ہے کہ باقی نماز کی طرح نماز اس میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ غلطی یہ کر بیٹھتے ہیں کہ جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو کافی لوگ رکوع میں ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں، تو یہاں پہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ جس طرح پہلی مرتبہ آپ نے 3 تکبیر پڑھی تھی، اس کے بعد اب اس میں بھی قیرت کرنے کے بعد سورت ملانے کے بعد اب 3 تکبیر پڑھنی ہوگی۔ تو جیسے ہی امام صاحب پہلی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے کر کے جانا ہے، اس کے بعد چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر کہنا ہے، کانوں تک ہاتھ لے کر کے جانا ہے، اس کے بعد چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر کہنا ہے، کانوں تک ہاتھ لے کر کے جانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ اب چوتھی تکبیر جیسے ہی امام صاحب کہتے ہیں تو کانوں تک ہاتھ نہیں لے کے جانا ہے، ڈائریکٹ رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع ادا کریں، سجدہ ادا کریں، اس کے بعد باقی ادا ہوتی ہے اسی طرح نماز ادا کریں، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھیں گے۔ آپ تمام حضرات خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں، اور اس کے بعد امام صاحب دعائے مغفرت کریں گے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے خیش و اقارب کے لیے دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالی اس خوشی کے موقع پہ ہم تمامی حضرات کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، اور تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، اور خلوص و للہیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، اور مظلوموں کے اوپر اور یتیموں کے اوپر شفقت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے دلوں سے برائیوں کو خاتمہ کریں۔